اس طرح لکھا جائے گا کرسین اور کرسیین. تھمرن تھمرن اس میں الف کا اضافہ ہوگا. تھمرن ہاں وہی. اچھا جی اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ہوم ورک کم ہو جائے گا. الفاظ کے معنی یاد کرنا بہت ضروری ہے. یہ میں پہلے دن آپ کو وارن کر رہا ہوں اس لیے کہ اگلے سبق میں یہاں پہ جو ہم الفاظ دے چکے معنی آپ کو دے چکے وہاں تو ذخیرہ الفاظ میں ہم ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن جو ہم مشقیں دیں گے آپ کو ان میں یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے. تو اگر آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سبق بائی سبق الفاظ کے معنی یاد نہیں کیے تو آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. مشق کرتے وقت آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہے, قاعدہ آپ کو یاد ہے, قاعدے کا آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں لیکن لفظ کے معنی نہیں معلوم. کیسے کریں گے؟ اس قاعدے کے اپلیکیشن خلا میں تو نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کے معنی یاد کرنا, اور اگر ممکن ہوتا تو آپ کی جگہ میں کر لیتا یاد, لیکن یہ تو بہرحال آپ ہی نے یاد کرنا ہے. جو جتنا زیادہ یاد کرے گا آگے چل کے اتنا زیادہ سکھی رہے گا. اور اس میں دو چیزیں ہیں. کوئی مشق میں نے آپ کو گھر سے کر کے لانے کے لیے دی, اس میں کسی لفظ کے معنی آپ کو نہیں آ رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ پچھلے کسی سبق میں پڑھا تھا, تو آپ صفحے پلٹ کے وہ لفظ نکال کے تلاش کر کے مشق کر لیں گے. صرف یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوگا آپ کا. لیکن یہاں جب ہم آپ کو ٹیسٹ دیں گے تو اس وقت تو ہم آپ کو کتاب کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ کچھ, اور یہ عجیب بات ہے, جو طلبہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ زیادہ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ ذہین طلبہ جو لاپرواہ ہوتے ہیں وہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا, ان کے قاعدہ یاد بھی ہے, قاعدے کی اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن ویکیبلری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ میں ان کے نمبر کٹتے ہیں. تو اس لیے اب یہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. آج پہلے دن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اسباق کے جو ذخیرے الفاظ ہیں ان کے معنی ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں, تو پھر انشاءاللہ آگے آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. چلیں جی انشاءاللہ باقی اب کل. جی 20 نمبر. بسم اللہ اولا وآخرہ. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور اس کو قواعد کے مطابق بنانا ہوتا ہے. پہلا پہلو حالت, وہ ہم نے کل سمجھ لیا. اب آج ہمیں دوسرا پہلو سمجھنا ہے, جنس. یہ دونوں جملے درست ہیں؟ کیا غلطی؟ جنس کی غلطی ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں دیوار گر گئی, سورج ڈوب گیا. لیکن عربی کا اگر لٹرل ٹرانسلیشن کیا جائے تو یہ دونوں ٹرانسلیشن صحیح ہیں. اس لیے کہ عربی میں جدارن دیوار مذکر استعمال ہوتی ہے لفظ, وہ اردو کے حساب سے کہہ رہا ہوں.
جدارن کا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو اس کے ساتھ جو فعل کا صیغہ آئے گا وہ مذکر کا آئے گا، تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے دیوار گر گیا، تو اس حساب سے یہ صحیح مانا جائے گا۔ شمسن سورج عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو صیغہ آئے گا فعل کا ڈوبنے کا وہ مؤنث کا صیغہ ہوگا، تو ڈوب گئی ترجمہ صحیح ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم دیوار کو مؤنث کہتے ہیں وہ مذکر کہتے ہیں، ہم سورج کو مذکر کہتے ہیں وہ مؤنث کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چاہے دیوار ہو یا سورج ہو غیر حقیقی ہیں، ان کی کوئی جنس ہے ہی نہیں، نہ یہ دراصل دیکھا جائے تو نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ یہ ہمارے زبان کی پرابلم ہے کہ ہمیں ہر چیز کو یا تو مذکر استعمال کرنا پڑتا ہے یا مؤنث استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دیر از نو تھرڈ آپشن۔ تو اس لیے فیصلہ جو ہے وہ اہل زبان سے سن کر کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اہل زبان مذکر استعمال کرتے ہیں یا مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اہل زبان دیوار کو مذکر استعمال کرتے ہیں، عربی میں وہ مذکر ہی مانا جائے گا۔ اردو کے اہل زبان دیوار کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اردو میں اسے مؤنث ہی ماننا پڑے گا علی القیاس۔ اگر سلسلہ یہ ہوتا کہ تمام الفاظ اہل زبان سے سن کر یاد کیے جائیں کہ کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے تو پرابلم خاصی گمبھیر ہو جاتی۔ لکیلی ہماری پرابلم اتنی گمبھیر ہے نہیں۔ پہلی سہولت جو ہے وہ تو ہے جن سے حقیقی کی۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں تو ہیں نا جن کے جوڑے ہیں نر اور مادہ کے، وہ حقیقی جنس ہیں۔ اس کے لیے سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل زبان اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم پہچان جائیں گے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ امن عربی کا لفظ ہے، فرض کیجئے کہ مجھے اس کے معنی نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی کوئی مجھے بتائے گا کہ امن کے معنی ہیں ماں، اور ابن کے معنی بتایا کہ ابن کے معنی ہے باپ، تو اب مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ اہل زبان اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امن جو ہے وہ مؤنث ہے، ابن جو ہے وہ مذکر ہے۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، لڑکا لڑکی علی القیاس۔ تو جن چیزوں کے جوڑے ہیں ان میں تو کوئی پرابلم نہیں آتی، معنی سامنے آئیں گے تو ہم پہچان جائیں گے، فیصلہ کر لیں گے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ جن چیزوں کے جوڑے نہیں ہیں اس میں بھی ایک خاص گروپ ہے الفاظ کا جس میں ہمیں سہولت حاصل ہے۔ وہ گروپ ابھی ہم سمجھیں گے، اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ میٹھا حلوہ، میٹھی کی کھیر۔ یہ میٹھا اور میٹھی کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، ایڈجیکٹوز ہیں، اور اس میں ہم مذکر اور مؤنث کی تمیز کر کے بولتے ہیں۔ ویسے اردو میں یہ فرق جو ہے وہ بہت واضح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
ایک ایڈجیکٹو ہم استعمال کرتے ہیں اچھا لڑکا اور اچھی لڑکی، لیکن اگر دوسرا ایڈجیکٹو استعمال کریں نیک لڑکا نیک لڑکی، وہاں یہ فرق ختم ہو گیا. لیکن عربی میں ہمیں یہ سہولت ہے کہ یہ تقسیم جو ہے بہت کمپریہنسو ہے، یعنی ایکسیپشنز بہت کم ملیں گے، زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ تقسیم ہوگی مذکر اور مؤنث کی. دوسری مثال دیکھیں، ہرا دھاگا ہری ڈور. اب یہ ہرا اور ہری یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، یہ بھی صفت ہے. رنگ کے نام ہیں لیکن رنگ جو ہوتے ہیں دراصل وہ ایڈجیکٹو ہی ہوتے ہیں، صفت ہی ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اور سب سے بڑی. ایڈجیکٹوز میں ڈگریز ہوتی ہیں، کمپیریٹو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری، لیکن بہرحال وہ بھی ہوتے ایڈجیکٹو ہی ہیں، صفت ہی ہیں. تو ایک گروپ جو ان کا بنتا ہے وہ ایک ہی بنتا ہے صفت. اس میں آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے رنگ کے ساتھ عیوب بھی شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اندھا، بہرا، گونگا، لنگڑا، یہ بھی صفت ہیں. لیکن صفت کے یہ تین گروپ ہیں. ایک بالکل سیدھی سیدھی صفت، یہ کہلاتے ہیں الوان و عیوب یعنی رنگ اور عیوب، اور یہ کہلاتے ہیں تفضیل یعنی کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری. تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عربی میں سسٹم بہت کمپریہنسو ہے، اردو میں اتنا کمپریہنسو نہیں ہے. یہ دیکھیں، ہرا ہٹا دیں، لال لگا دیں، ذرا رنگ بدل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لال دھاگا، لال ڈور. لیکن عربی میں یہ سسٹم بہت کمپریہنسو ہے، اور صفت کا ٹوٹل گروپ جو ہے اس میں مذکر اور مؤنث دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. شاید کہیں کوئی ایکسیپشن ہو جائے، عام طور پر ٹوٹل گروپ مذکر اور مؤنث الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی پہچانیں ہیں، بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. اکبرو، یہ عربی میں سپرلیٹو اور کمپیریٹو دونوں ڈگری کے لیے اکبرو ہی استعمال ہوتا ہے. البتہ اس کے استعمال کا فرق ہے تھوڑا سا، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. لیکن یہ ہے مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے کبرا. یہی اگر آپ کر دیں سب سے چھوٹا لڑکا اور سب سے چھوٹی لڑکی، اصغرو صغرا. اب ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے وزن کا، اور وزن ہم فعل میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. اس وقت صرف علامت پہچان، فہرست پوری کرنے کے لیے یہ علامت سامنے لائی ہوئی ہے، تاکہ 1 2 3 تینوں چیزیں پوری ہو جائیں، فہرست مکمل رہے.
باقی تفصیلات اس کی ہم انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے. علامت کیا بنی اس کی؟